السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ مریم کا خلاصہ۔ زکریا کے واقعے سے سیکھو کہ اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے اور کس طرح مانگا جاتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو اس کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اللہ سے مانگو تو اسباب و وسائل کو مت دیکھو، بلکہ اس کی بے پناہ قدرت اور مشیت کو سامنے رکھو۔ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں اور اسباب کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، مگر تم اللہ سے مانگنے میں جھجک نہ محسوس کرو۔ اللہ کی تم پر نوازش ہو تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرو۔ یہ سوچو کہ کتنے خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ نے تم پر نوازش کی ہے، اور پھر خوب خوب شکر ادا کرو۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ یحییٰ جیسے صالح اور سعادت مند بنو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے حکمت و بصیرت کی دعا مانگو، درد مندی، غمخواری، پاکیزگی اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بناؤ۔ والدین کے ساتھ محبت و وفاداری کا حق ادا کرو، نہ طاقت پر گھمنڈ کرو اور نہ ہی نافرمانی کی راہ پکڑو۔ مریم سے پاکیزگی اور پاک دامنی کا سبق سیکھو، ان کے نزدیک پاک دامنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی شے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عبودیت سیکھو، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کرو اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ والدین کا حق ادا کرو، سرکشی اور سینہ زوری کا رویہ مت اپناؤ۔ اعلان کرو کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے محبت اور دل سوزی سیکھو، کتنی نرمی اور کیسی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ باپ نے دھمکیاں دیں تو وہ بھی ادب سے سنے اور آخر تک اپنی محبت و دل سوزی پر قائم رہے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اپنے قوم سے اور قوم کے دیوتاؤں سے دوری اختیار کی تو اللہ نے انہیں نہایت صالح اولاد سے نوازا، انہیں نبوت کا تاج پہنایا، ان پر اور ان کی اولاد پر رحمتوں کا مینہ برسایا، اور ان سب کو رہتی دنیا تک کے لیے سچی اور اونچی ناموری عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت سے سبق لو، وہ وعدے کے سچے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ رب کے خوش نودی حاصل ہو جانے پر یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے اور روتے روتے ان کی ہچکیاں بند جاتی۔ لیکن بعد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے بندے بن گئے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان اور حسن اعمال سے آراستہ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا میں کون زیادہ شان و شوکت اور منصب و دولت والا ہے، یہ سوچو کہ آخرت میں کون شان و شوکت اور مقام و انعام والا ہوگا۔ جھوٹی امیدوں میں مت جیو، یہاں کا سب ٹھاٹ یہی رہ جائے گا۔ نیکیاں آخری تک ساتھ رہیں گی اور وہی آخرت میں کام آئیں گی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے کام کرتے رہو، اللہ ہمیں ایسی جگہ رکھے گا جہاں محبت ہی محبت ہوگی۔